دوستو 2021 TGT کا اردو کا میں نے پیپر آپ کو حل کرایا تھا، جس میں ہم نے 22 سوال دیے تھے پہلے حصے میں۔ آج میں آپ کے لیے 23ویں سوال سے دوسرا حصہ اس کا شروع کرتا ہوں، اور اس طریقے سے میں آپ کو قسط وار پورا پیپر حل کرا دوں گا۔ تو دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 23واں سوال ہے، اقبال بیگم کا منٹو سے کیا رشتہ تھا؟ تو صحیح جواب ہے، یہ سالی کا ٹک غلط لگا ہوا ہے، بہن کا رشتہ تھا۔ شعر العجم کی کس جلد میں علامہ شبلی نے اصول شعر سے بحث کی ہے؟ تو یہ کی ہے دوستو چہاروں میں، ڈی۔ منٹو کے متعلق یہ کس کا قول ہے کہ وہ سیدھے راستے پر نہیں، تنی ہوئی رسی پر چلتے ہیں؟ تو یہ قول ہے ممتاز شیری کا ہے، اے۔ مندرجہ ذیل میں کون سی تصنیف غالب کی نہیں ہے؟ دیکھیے، غالب کی میرے نیمروز بھی ہے، اور دستمبو بھی ہے، قاطع برہان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے نیمروز، دستمبو، قاطع برہان، اس کی زبان فارسی ہے، اور یہ سی والا جو ہے یہ غالب کی نہیں ہے۔ ان میں سے کون سا مجموعہ کلام فیض کا نہیں ہے؟ تو صحیح ہے کہ گل نغمہ ان کا نہیں ہے۔ 28واں سوال ہے، بوتقا کس کی تصنیف ہے؟ 28واں سوال ہے تو یہ ہے ارسطو کی ہے۔ وہ غزلیں عورتوں کی زبان، عورتوں کے الفاظ، عورتوں کے لب و لہجے، عورتوں کی طرف سے خطاب کے انداز میں کہی جانے والی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تو ریختی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریختی کہا جاتا ہے اس کو۔ غالب کا عرف کیا ہے؟ غالب کا عرف نوشہ ہے۔ اور اگر یہ سوال پوچھ لیں کہ غالب کے والد کا عرف کیا ہے، عرفیت کیا ہے، تو وہ ہے مرزا دولہا۔ نجم الدولہ غالب کا خطاب ہے، اسد اللہ غالب کا پہلا تخلص ہے، نظام جنگ غالب کا خطاب ہے۔ نجم الدولہ نظام جنگ پورا ملا کر یہ خطاب ہے ان کا جو مغلیہ سلطنت سے ملا تھا۔ ان میں سے کون سا رسالہ ممبئی سے نکالا ہے؟ ان میں سے کون سا رسالہ ہے جو ممبئی سے نکالا تھا؟ تو یہ ہے شاعر۔ 32واں سوال ہے، کس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو زبان کی ابتدا سندھ میں ہوئی؟ تو صحیح جواب ہے 32ویں کا سید سلیمان ندوی۔ 33واں سوال ہے، قرطبہ کا قاضی کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ قرطبہ کا قاضی امتیاز علی تاج کا ہے۔ ذیل کے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا؟ وہ کون سے تھے جن کو سرفراز کیا گیا تھا؟ تو فراق گورکھپوری، جن کی رباعیوں کا مجموعہ ہے روپ۔ جگر مراد آبادی کے شعر سے قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول کا نام رکھا تھا، جس کا نام تھا آگ کا دریا۔ حسرت موہانی نے اردو معلیٰ نکالا تھا، رسالہ نکالا تھا، علی گڑھ سے نکالا تھا، اور اردو معلیٰ کے نام سے ہی غالب کے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ شائع ہوا تھا۔ تو حسرت موہانی جو ہیں صحافی بھی تھے، اور شاعر بھی تھے، اور نثر نگار بھی تھے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، حسرت موہانی کی غزل کا پہلا شعر ہے۔ اردو شاعری میں منظر نگاری کے مصنف کون ہیں؟ تو کون ہیں اس میں اردو شاعری کے؟ تو اے والا سلام سندیلوی۔ رجب علی بیگ سرور کی کس کتاب پر مرزا غالب نے تقریض لکھی تھی؟ یعنی تقریض کا مطلب ہے تاریخ لکھی تھی۔ تو یہ دیکھیے چاروں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، اور یہ لکھی تھی گلزار سرور، اس کے لیے انہوں نے تقریض لکھی تھی۔ قطب مشتری کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے مثنوی، ٹھیک ہے۔ اگر صنفی حیثیت پوچھ رہے ہیں تو مثنوی ہے، اور اگر یہ پوچھیں کہ قطب مشتری کی حیثیت کیا ہے تو اس کا جواب بدل جائے گا، اور جواب ہوگا رقاصہ، یاد رکھیے گا، رقاصہ۔ اور قطب مشتری کس عہد میں لکھی گئی؟ قطب شاہی عہد میں لکھی گئی۔ کس کے عہد میں لکھی گئی؟ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا، محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی قطب مشتری۔ اردو کی پہلی طبع ذات مثنوی کون سی ہے؟ تو قطب مشتری ہے،
جس کے شاعر ہیں ملا وجہی۔ ملا وجہی نے ہی قطب شاہی عہد میں صبرت لکھی تھی 1635 میں، لیکن صبرت جو لکھی تھی عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی، اور یہ دونوں کتابیں اردو ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ 38واں سوال ہے، فرق کی جمع کیا ہے؟ تو افراق پی والا۔ تقابلی تنقید کا ابتدائی نمونہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ تو وہ ملتا ہے موازنہ انیس و دبیر۔ 40ویں سوال پر ہیں، سرخ سویرا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو مخدوم محی الدین کا ہے۔ اور چاند تاروں کا بند کس کی مشہور نظم ہے؟ تو مخدوم محی الدین کی ہے۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ محی الدین ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ فیض احمد فیض نظم گو شاعر ہیں۔ کس شاعر کی خاص شہرت ان کی ظرافت، بزدل سنجی اور لطیف طنزیات پر مبنی ہے؟ تو یہاں پر آپ کا جواب ہوگا اکبر الہ آبادی کی۔ اکبر الہ آبادی کا نام نہیں ہوتا، یا اگر غالب کا ہوتا تو آپ غالب کو ٹک کرتے۔ کس شاعر نے کلکتے میں بھی قیام کیا تھا؟ تو وہ غالب نے کیا تھا۔ کس مقصد سے کیا تھا؟ وہ مقصد تھا ان کا اپنی پینشن کو بحال کرنے کے لیے کلکتہ گئے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مرزا غالب رامپور کتنی بار گئے؟ تو مرزا غالب رامپور 2 بار گئے، ایک نواب رامپور سے ملاقات کرنے کے لیے، دوسرا ان کے انتقال پر تعزیت کے لیے گئے تھے۔ مومن کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ چک بست اردو نظم کے مشہور شاعر ہیں، رامائن کا ایک سین ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ 43واں سوال ہے، کس داستان میں مصنف نے کوشش کی کہ اس میں ہندوی چھٹ اور کسی بولی سے پٹھ نہ ملے؟ تو وہ ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ انشاءاللہ خاں انشا کی لکھی ہوئی ہے رانی کیتکی کی کہانی، یعنی انشاءاللہ خاں انشا نے یہ کہانی اس وجہ سے لکھی تھی کہ اپنے دوستوں سے ایک بار شام کے وقت گھومنے کے لیے گئے تھے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی کہانی لکھوں گا جس میں غیر ملکی الفاظ بالکل استعمال نہیں کروں گا۔ ان کے دوستوں نے اس بات کا مذاق اڑایا اور انہوں نے یہ بات سچ کر دکھائی، اسی لیے اس میں تمام کردار ہندوی ہیں اور زبان بھی اس کی ہندوی ہے، اور یہ دونوں اعتبار سے رانی کیتکی کی کہانی مشہور ہے، ہندی ادب میں بھی اور اردو ادب میں بھی یہ رانی کیتکی کی کہانی۔ رسالہ شعر و حکمت کن کی ادارت میں نکلنا شروع ہوا تھا؟ تو صحیح جواب ہے مفتی تبسم اور شہریار کے۔ 45واں سوال ہے، مکاتیب غالب کے مرتب کون ہیں؟ تو صحیح جواب ہے مولانا امتیاز علی خاں عرشی۔ ان میں گوپی چند نارنگ کی کتاب کون سی ہے؟ گوپی چند نارنگ کی کتاب اس میں کون سی ہے؟ تو صحیح جواب ہے سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ، یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نوائے دلی کی بولیاں اور اردو کا اصل منبع اور سر چشمہ ہیں اور دلی اس کا مقام پیدائش ہے؟ تو وہ ہیں پروفیسر مسعود حسین خاں، اور انہوں نے مقدمہ تاریخ زبان اردو اپنی اس کتاب میں یہ قول لکھا ہے۔ ان میں سے کون ناول نگار نہیں ہے؟ تو ان میں سے قمر رئیس جو ہیں ناول نگار نہیں ہیں۔ اردو افسانہ روایت اور مسائل کے مرتب کون ہیں؟ تو یہ بھی جواب جو ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ 50واں سوال ہے، ان میں سے کون سی کتاب نیر مسعود کی نہیں ہے؟ تو صحیح جواب ہے سوار۔ کس نے کہا تھا کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے؟ تو یہ ہے محمد حسین آزاد۔ آب حیات اور سخندان فارس کے مصنف۔ درج ذیل میں کون سی مثنوی گل بقاولی کے مشہور قصے پر مبنی ہے؟ تو وہ ہے گلدار نسیم۔ شہر البیان میر حسن کی لکھی ہوئی ہے، میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی ہیں، اور شہر البیان سے پہلے انہوں نے گلدار ارم بھی لکھی تھی۔ شہر البیان کس دبستان اسکول سے تعلق رکھتی ہے؟
تو وہ لکھنؤ سے لگتی ہے۔ خدا کے گھر سے پھرنا کا مطلب کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے موت سے بچنا۔ غبار خاطر میں شامل ابوالکلام آزاد کے خطوط کس کے نام لکھے گئے؟ تو یاد رکھیے گا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے۔ حبیب الرحمن خان شیروانی علی گڑھ میں رہتے تھے اور کسی وجہ سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ خطوط ان تک نہیں پہنچے۔ اور یہ خطوط کہاں لکھے تھے؟ احمد نگر جیل میں لکھے تھے۔ یہ بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے۔ 4 سیر گھی میں صفت کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ صفت مقداری ہے، ٹھیک ہے۔ صفت مقداری یعنی کتنی مقدار میں ہے؟ تو صفت مقداری ہے یہ۔ اب آتے ہیں نظم صبح آزادی کس کی تخلیق کی ہوئی ہے؟ صبح آزادی کس کی تخلیق کی ہوئی ہے؟ تو یہ ہے فیض احمد فیض کی۔ فیض نظم گو شاعر ہیں اور کیفی اعظمی بھی، اور علی سردار جعفری نے بھی نظمیں بھی لکھی ہیں، اور خلیل الرحمن اعظمی غزل گو شاعر ہیں۔ نہ ہمت نہ دل ہے، نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ سمجھا نہ پایا نہ دیکھا، اس میں کون سی صنعت برتی گئی ہے؟ تو وہ ہے لف و نشر۔ 58واں سوال ہے دوستو، دکنی مثنوی گلشن عشق کے مصنف نصرتی کا تعلق کس سلطنت سے ہے؟ تو دیکھیے صحیح جو ہے اے والا علی عادل شاہ، علی عادل شاہ کے عہد سے ہے، اور گلشن عشق 1657 میں لکھی تھی، جس میں منوہر اور مدھمالتی کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اور نصرتی نے علی نامہ بھی لکھی تھی 1666 میں۔ علی نامہ علی عادل شاہ ثانی کے عہد میں ہی لکھی گئی تھی۔ علی عادل شاہ ثانی کے عہد میں یہ دونوں مثنویاں لکھی گئی تھیں۔ درج ذیل میں کون سا جز مثنوی کا حصہ نہیں ہے؟ کون سا جز جو ہے مثنوی کا حصہ نہیں ہے؟ تو وہ ہے گریز، ٹھیک ہے نہیں، اس کو ہم گریز یہ ہے۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے کہ مقدمہ میں گہرائی اور گیرائی کے ساتھ حالی پوری عربی، فارسی اور اردو شاعری پر حاوی نظر آتے ہیں، لیکن انگریزی ادب سے حالی کی واقفیت محدود تھی۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول کس کا ہے دوستو؟ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد تنقید نگار ہیں، امداد امام عصر بھی تنقید نگار ہیں، کاشف الحقائق ان کی بہت مشہور تصنیف ہے تنقید پر۔ ہندوستان کی ہزاروں سال کی تاریخ، سماج، تہذیب، تمدن اور دیگر تصورات کس ناول میں پیش ہوئے ہیں؟ تو وہ ہے آگ کا دریا۔ آگ کا دریا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا ہے کہ یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اس سے اخذ کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے اور بڑا ضخیم ناول ہے، اور یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ہے۔ چاندنی بیگم بھی قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ہے، میرے بھی صنم خانے بھی قرۃ العین حیدر کے ہی لکھے ہوئے ناول ہیں۔ دوستو ان سوالوں کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور ریپیٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے حصے تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔